اچھا، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، پھر بھی پریشانی ہے، یعنی نہ کوئی الحمدللہ نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی اس طرح فائنینشیل کرائسس ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، نہ بے روزگاری کا کوئی ایشو ہے، سب کچھ الحمدللہ نے دیا ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، بہت سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ تھوڑا سا پریشان رہتا ہے، یا جو اداس سا رہتا ہے، یا اس طرح فیل کرتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی میں پریشان ہوں. تو اصل ایشو تو یہ ہے کہ ایشو ہے، یہ مسئلہ ہے، اس لیے تو پریشانی ہے. تو یہ اگر ہم جان گئے، یہ اگر پتہ ہم نے لگا لیا کہ ہاں مسئلہ ہے، تو پھر وہ ایشو نہیں رہتا. لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ہم وہ جان سکیں، معلوم کر سکیں کہ ایشو کیا ہے. اور ایشو ہے اصل میں ایک ہڈن ایشو ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ بھئی کوئی ایشو ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ مجھے ہے ہی نہیں، پھر بھی میں پریشان ہوں. تو میرے خیال میں ایک مسئلہ ضرور ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. السلام علیکم ویورز، جاوید صاحب اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ. یہ تقریباً آج کل تو حالات کچھ ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ فیل کیا ہوگا کہ سب کچھ ہے بھی، مطلب جاب ہے، جو فیسلٹیز ہیں بنیادی وہ میرے پاس ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ الحمدللہ کوئی اس طرح گھر میں کوئی ایشو چل رہا ہے، نہ دوستوں کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی تھوڑی سی پریشانی ہے. تو میرے خیال میں یہ سب سے اہم ایشو ہے، مطلب کہ ایشو نہیں ہے پھر بھی پریشانی ہے، تو یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے. تو ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے، اس لیے تو پریشانی ہے. جو میرا ایکسپیرینس ہے، جتنی میری زندگی ہے، جتنی میری عمر ہے، جتنا میں نے آبزرو کیا ہے، جتنا میں سمجھ چکا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ یہ آج کل جو ٹرینڈ بنا ہے کہ اکثر مختلف قسم کی ویڈیوز میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اگر آپ کا اٹھک بیٹھک جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کی آمدن کم ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو آمدن ہے، یعنی مائنڈ سیٹ کچھ اس طرح بن جائے گا کہ آپ بھی اس پہ راضی ہوں گے، یعنی آپ کی آمدنی بھی کم ہوگی. تو اگر آپ کے ارد گرد لوگ لاکھ روپے ماہانہ کماتے ہیں، یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ، تو ڈیفینیٹلی اسی ریس میں آپ بھی چلتے رہیں گے، اور پھر آپ بھی اس کے اہل ہو جائیں گے، اس کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ بھی لاکھ روپے مہینہ، 2 لاکھ 3 لاکھ، مطلب جس طرح آپ کی سراؤنڈنگ میں کمایا جاتا ہے، تو ایک مائنڈ سیٹ اس طرح بن جاتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح کمائیں گے. تو یہ تو بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ انسان جس طرح کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے اسی میں وہ ایڈجسٹ کر جاتا ہے. یعنی اگر نارمل زندگی میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، کوئی بندہ دیہات میں رہتا ہے جس کے سراؤنڈنگ میں کوئی پکا مکان نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، اور نہ اس طرح لگژری لائف ہے، نہ خوراک اتنی ہے، مطلب لگژری ٹائپ، تو یعنی نارمل جو عام زندگی ہوتی ہے جو پہلے زمانے میں دیہات میں ہوا کرتی تھی، تو اگر وہاں پہ کوئی زندگی گزارتا ہے تو وہ مطلب اسی سٹینڈرڈ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور وہ کافی نارمل ریلیکس ہوتا ہے. لیکن اگر وہی بندہ وہاں سے، یعنی دیہات سے، وہ کسی ایسے ڈیولپ علاقے میں شفٹ ہو جائے جہاں پہ لوگ ریس میں ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس ہیں، بڑی بڑی کوٹیاں ہیں، اور مطلب لائف سٹائل جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ تھوڑا سا پریشان ہوگا. تو اصل میں ایشو یہی ہے کہ اگر ہمارا جو حلقہ احباب ہے، یا ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں، یا جتنی سرگرمیوں میں ہم حصہ لیتے ہیں، اگر وہ سرگرمیاں ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ جو ہیں وہ ہم زیادہ تر بڑی بڑی کوٹیاں دیکھتے ہیں، یا لگژری ٹائپ کی گاڑیاں ہمیں نظر آتی ہیں، زیادہ تعداد میں ہم دیکھتے ہیں، ہر کسی کے پاس ہیں، ہر دوسرے شخص کے پاس ہیں، اور ان کے جو مطلب جو لائف سٹائل ہیں ان کے وہ بھی زبردست ہیں، اور ان کا جو خوراک ہے، رہن سہن، مطلب جو کچھ بھی ہے وہ اگر بہتر ہے، ہم سے اچھا ہے، تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے. یعنی انسان اگر سوچے یا نہ سوچے، لیکن ایک لاشعوری طور پہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مطلب میں بہت پیچھے ہوں، یہ لوگ بہت آگے ہیں. اور یہ ایک مائنڈ گیم ہے، یہ مطلب یہاں ایک جو ایک سوچ اس طرح بن جاتی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے اچھے ہیں کسی بھی اعتبار سے، یہ مطلب لوگ بہت آگے جا رہے ہیں، لوگوں نے بہت بڑی ترقی کی، میں تو پیچھے رہ گیا. تو یہی سب سے بڑا ایشو ہے، سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ تھا میں، اور ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے تھے.
اور وہ بہت آج بھی وہ الحمدللہ زندہ ہے، اور کافی ایک نام رکھتا ہے وہ، اور لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جابز بھی دیے ہیں، اور ایک سوشل ورکر بھی ہے، کافی ایک انٹیلیجنٹ قسم کا ایک شخص ہے، اچھا انسان ہے، اور وہ ڈاکٹر تھے اس وقت. تو اس طرح کچھ ڈسکشن جاری تھی. تو میں نے کہا ڈسکشن میں کہ بھئی یہ ٹیلی ویژن والے بھی عجیب کام کرتے ہیں، ہمیں لمبی لمبی گاڑیاں دکھاتے ہیں اور بڑی بڑی کوٹیاں دکھاتے ہیں، اور اس طرح کا لائف سٹائل ہمیں دکھاتے ہیں. تو وہ ہنس پڑے، اور ہنسنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کی نہیں ہے، یہ تو پرایا چیزیں ہیں. تو میں نے تو پتہ نہیں اس وقت کیا کہا تھا، لیکن اندر ہی اندر مجھے ہنسی اس پہ آ گئی کہ وہ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. یعنی اس وقت تو صرف ٹیلی ویژن پہ ہم یہ چیزیں دیکھتے تھے، آج تو سوشل میڈیا ہے، اور تقریباً جو گاؤں تھے وہ شہر بن گئے. مطلب گاؤں میں کچے مکانات ہوا کرتے تھے، آج بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ مشکل سے آپ کو کچے مکانات ملتے ہیں. ایسے گاؤں مطلب جہاں پہ شاید 100% جو ہیں وہ کچے مکانات ہوں، لیکن موسٹلی جو ہیں وہ گاؤں جو ہیں وہ شہروں کا رخ انہوں نے اختیار کیا ہے. مطلب نات کا جو دوڑ ہے اس میں تقریباً ہر کوئی شامل ہو چکا ہے. جگہ جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں، اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں، مطلب کوٹیاں بن رہی ہیں، بڑے بڑے بنگلے بن رہے ہیں، گاڑیاں ہیں. گاڑی کی تو ویلیو ہی ختم ہو گئی، ہر دوسرے گھر میں گاڑی ہے. ہر کسی کو اللہ دے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس چیز نے تھوڑا سا میری طرح ایک سفید پوش شخص کا، یا جو جس کی آمدن کم ہے، یا کم تو نہیں ہے، میں تو کم نہیں کہہ سکتا، لیکن میں تو اکثر یہ بھی سوچتا ہوں نا کہ یہ لوگ مطلب پتہ نہیں کس طرح یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں، اور کس طرح یہ پلاٹس خریدتے ہیں، کس طرح یہ کنسٹرکشن کرتے ہیں. کیونکہ میں بھی خوب اچھے پیسے کماتا ہوں، لیکن صرف سروائیول کی حد تک. میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں کہ اگر کسی کی تنخواہ 3 لاکھ بھی ہے نا، تو یہ حالات آپ کو پتہ ہے کہ ان حالات میں قسم سے ان کے لیے سروائیول کرنا بہت مشکل ہے. پلاٹ خریدنا اور کنسٹرکشن تو بہت دور کی بات ہے. تو سمجھو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شاید کسی اور طریقے سے ہو رہا ہو، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہیں، سارے ایسے نہیں ہو سکتے. بہت سارے لوگوں کے اپنے بڑے بڑے بزنسز ہیں، بعض لوگوں کے بڑے بڑے جابز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں شاید ہوں، کیونکہ سرکاری سیکٹر میں اگر 2-3 لاکھ روپے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے، اندازہ ہے کہ مہینے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں ایک نارمل زندگی گزارنے میں. تو یہ یہاں کا سارا گیم جو ہے یہاں کا ہے، مائنڈ سیٹ کا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی شادی میں آپ مدعو ہیں، اور آپ وہ شادی جو ہے سپوز کہہ لیں کیپٹل اسلام آباد میں ہے، اب وہاں گئے اپنی گاڑی میں، آپ کے پاس ایک پرانی سی گاڑی ہے، وہاں پہ جب آپ نے دیکھا تو صرف آپ کی گاڑی جو تھی وہ ایک اولڈ ماڈل تھی، ڈاؤن ماڈل، اور پرانی ایک سستی سی گاڑی تھی. اور آپ کی گاڑی کے علاوہ جتنی بھی گاڑیاں تھیں وہ کروڑ سے آگے، کروڑ سے اوپر بڑی بڑی گاڑیاں. تو تھوڑا وہ چیز کلک کر گیا آپ کے دماغ میں. پھر آپ نے تھوڑا سا، انسان اس طرح کمپیریزن کرتا ہے، تو پھر آپ نے جو ڈریسز آپ نے جائزہ لیا، شوز دیکھے لوگوں کے، اور ان کا جو مطلب جو طور طریقے سب کچھ آپ نے دیکھ لیا. میں سے جو مطلب فائنینشیل جو وہ ہے، جو سٹیٹس ہے، ان سب سے میں چھوٹا ہوں اس اعتبار سے. یہ تو سارے بہت امیر قسم کے لوگ ہیں. پھر وہاں سے آپ اسی دن آپ کسی کچی گلی میں، کسی کچی آبادی میں گئے، اور وہاں پہ بہت سارے غریبوں کو آپ نے دیکھا، اور جن کے پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں، اور جو مطلب کھانے کے لیے محتاج ہیں، اور کچھ بچے وہاں بیٹھے ہیں اور وہ کچھ طرح ٹوٹی پوٹی روٹی کھاتے ہیں، اور مطلب ایک چھوٹا سا ایک خیمہ ہے، وہ گندگی ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ جس طرح ہوتے ہیں. تو پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے شاید آپ کو اپنا آپ جو ہے وہ خان محسوس ہو کہ بھئی میں تو ایک امیر قسم کا شخص ہوں، کیونکہ آپ نے بہت سارے غریب لوگوں کو دیکھا. تو یہ نہ آپ غریب ہیں نہ آپ امیر ہیں، بس آپ جیسے ہیں ویسے ہیں. تو یہ جو سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں، جن کا خیال ہے کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی پریشانی ہے، اور مطلب فائنینشیل بھی کوئی کرائسس نہیں ہے، یا ہیلتھ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے، نہ خدا نخواستہ کوئی دشمنی چل رہی ہے، نہ کوئی کورٹس کا ایشو ہے، نہ کوئی ہاسپٹل، مطلب کوئی بھی ایشو نہیں ہے، پھر بھی پریشانی ہے. تو پریشانی جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ جن کا یہ ایشو ہے، بہت ساروں کا تو نہیں ہوگا، وہ تو لائف کو انجوائے کریں گے،
اور جو جن کا ہے جو تھوڑا بہت جو سینسٹیو ہیں اور جو یہ تھوڑا بہت اکثر مطلب جو تھوڑے سے بے چین رہتے ہیں یا سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے نا کہ وہ اگر جو ان کا حلقہ احباب ہے، جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا تھا، وہ اگر تھوڑا سا ایسا ہو جائے نا کہ جو ایک لگژری سٹائل کی جو شادیاں ہیں یا جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، اور ایک تو مجبوری ہے جانا پڑتا ہے، لیکن جو مجبوری نہیں ہے اور تھوڑا سا ہمارا جو میل ملاپ ہے اور میل جول ہے اور جو کسی سے ملنا جلنا ہے، اگر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو جن کا لیول میری اور آپ کی طرح ہو، اور جو تھوڑا سا لو لیول کا ہو، مطلب دیہاتی ایک مطلب کچھ دوست ہیں وہ غریب قسم کے ہیں یا مطلب نارمل قسم کی زندگی وہ گزارتے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، جن کا گھر بہت ایک کوٹی نما نہیں ہے، خوراک کے لحاظ سے بھی وہ نارمل ہیں، تو ان کے ساتھ اگر آپ کا میل جول ہو ایک مہینے کے لیے، 2-3 مہینوں کے لیے، تو شاید پھر آپ جو ہیں تھوڑے سے سیٹسفائیڈ ہو جائیں، کیونکہ وہ اگر آپ یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا، یہ شادی حالوں میں جانا اور دوسرے اس طرح کے فنکشنز، ہر چیز جو ہے ان میں تکلفات ہیں، اور ہر کوئی اس ریس میں ہے کہ مطلب اگر شادیاں ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں تو زیادہ پیسہ خرچ کرنا ایک ہمارا مائنڈ بن گیا ہے کہ مطلب ایک سٹیٹس کو بنا ہے اس طرح کا۔ تو اگر ہم اس سے تھوڑا سا چھٹکارا حاصل کریں نا اور تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جائیں، ان چیزوں کو تھوڑا سا اگنور کریں، تو آپ یقین جانیے بہت ریلیکس رہیں گے، تم سیٹسفائیڈ ہو جاؤ گے، تمہارے پاس جو کچھ ہے نا تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ پھر ایک وقت آئے گا نا کہ پھر ان چیزوں کی آپ کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، مطلب ایک ویلیو لیس قسم کی چیزیں، مطلب گاڑی کی اپنی ویلیو ہے لیکن اب وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آپ کے پاس جو بھی گاڑی ہے، آپ کے پاس جو بھی کپڑے ہیں، آپ کے پاس آپ کا گھر جیسا بھی ہے اور آپ کا جو فائنینشیل جو سٹیٹس ہے وہ جیسا بھی ہے، تم اس پہ خوش رہو گے، تم اس پہ بالکل بہت زیادہ مطمئن رہو گے۔ لیکن یہ ایک سٹیج پہ جا کے آپ اس طرح بن سکتے ہو، مطلب لیکن اگر آپ کو پریشانی ہے اور خیال یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ تمہارا جو جہاں تم بیٹھتے ہو اور جہاں تم وقت کا زیادہ تر حصہ گزارتے ہو، مطلب جو آپ کا ایک آپ کی جو کمیونٹی ہے اور آپ کی جو گیدرنگ ہے، آپ مطلب وہ اگر سیاسی ہے غیر سیاسی ہے جیسا بھی ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا لگژری ٹائپ کا ہے، امیر قسم کے لوگ ہیں اور یا لائف سٹائل ان کا کچھ اس طرح ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ آپ کو پریشان کرے گا، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ دا ویڈیو۔